ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آپ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ اس ہندوستان کے آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ کبھی گورکشک کے نام پر اخلاق کا قتل کیا جاتا ہے، کبھی مظفر نگر اور یوپی میں ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، کبھی آصفہ نامی 8 سالہ لڑکی کا ریپ کر کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی بلقیس بانو نامی حاملہ عورت پر ظلم و ستم کر کے اس کے عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے اور اس کا حمل گرایا جاتا ہے۔ ہمارے مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارس پر دہشت گردی کا اڈا قرار دے کر انہیں منہدم کر دیا جاتا ہے، ہمارے شریعت میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، کبھی ہمارے طلاق ثلاثہ و حلالہ پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی اکثر سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی اذان پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ دشمنان اسلام کا یہ ایک پلان ہے کہ وہ اس ہندوستان سے اسلام کو ختم کرے اور ہم کو ہی اپنے شریعت پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں، ہم کو ہی اپنے شریعت پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان سے مسلمانوں کا صفایا ہو جائے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے وقت ہمیں کھوکھلی دیوار نہ سمجھ، اے وقت ہمیں کھوکھلی دیوار نہ سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہے ہیں۔ مبارک ہو تمہیں حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہیں کریں گے۔ مبارک ہو تمہیں حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہیں کریں گے۔ اگر شریعت پہ آنچ آ جائے تو نہ تم رہیں گے نہ ہم رہیں گے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ایوان حکومت تک اور ان لوگوں تک جو ایک جمہوری ملک کے اندر رہ رہے ہیں، جو ایک سیکولر ملک کے اندر رہ رہے ہیں لیکن مذہب کی بنیاد پر سیاسی روٹیاں سیک رہے ہیں، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کان کھول کر سن لو، جب تک اس سرزمین پر ایک کلمے والا بھی زندہ رہے گا، اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ ہم کل بھی اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے، ہم آج بھی اپنی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے اور روز قیامت تک اپنی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے۔ کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے۔ ہم نے کل بھی اپنی شریعت اور آزادی کے خاطر پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا، ہم آج بھی اپنی شریعت اور آزادی کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چومنے کے لیے تیار ہیں، ہم آج بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اے دشمنان اسلام، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم کسی بھی صورت میں، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، حکمران کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو، ہم کسی بھی صورت میں اپنے شریعت میں دخل انداز